السلام علیکم سر. آج ہمارے ساتھ ہیں یونیورسٹی آف ویٹری اینڈ اینیمل سائنسز مائکرو ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر ڈاکٹر حسان صاحب ہمارے ساتھ. حسان بن اسلم سر. رائٹ ناؤ ہی از ڈوئنگ ریسرچ ان ملٹیپل کیٹیگریز ان ہز اون ڈپارٹمنٹ مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ. چونکہ یہ آئی پیکس 2024 کے اندر یونیورسٹی اکیڈمیا پلس انڈسٹری لنکیجز کے حوالے سے جو ہے وہ اگر ہم بات کرنا چاہ رہے ہوں تو حسان صاحب مائکرو ڈپارٹمنٹ یا ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کا بڑا میجر رول ہوتا ہے ریسرچز کے اندر اور انڈسٹری کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. تو آج ہم حسان صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کچھ اپنے ویلیو ایڈڈ کمنٹس ایڈ کریں کہ کیا اس طرح کی پولٹری ایگزیبیشنس along ود انڈسٹریز اینڈ انسٹیٹیوشنس ہے وہ کس طرح پولٹری سیکٹر کی گروتھ میں میجر رول ادا کر سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر بلال. بیسیکلی اگر ہم انٹرنیشنل سچویشن کو دیکھیں اس میں انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے گیپ کو برج کرنے کے لیے ایسے ایکسپوزیشنز ہمیشہ آرگنائز کی جاتی ہیں. اینڈ آئی تھنک وی آر لکی کہ پاکستان میں بھی یہ انیشیٹو لیا گیا ہے اور پرابلی ہر سال میرا خیال ہے کہ اس میں گیدرنگ انکریز ہی ہو رہی ہے. لیکن اسٹل وی نیڈ ٹو تھنک کہ اس گیپ کو ہمیں بڑے ایکٹیولی برج کرنا چاہیے بیکاز اکیڈیمیا اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں آئسولیٹڈ ڈومینس میں رہتے ہوئے ہم کبھی بھی کسی پرابلم کو سالو نہیں کر سکتے. ہماری پولٹری انڈسٹری فیس کر رہی ہے نو ڈاؤٹ پرابلمس انفیکشس ڈیزیزز کے لیے, اور اس کے لیے بیسیکلی جو گراس روٹ لیول پہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس میں ہو رہی ہے, اور جب تک ہم اسے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے ایک ڈیسیجن میکر کی لینگویج میں تو ہمارے اسٹیک ہولڈرس کو بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس کیا کر رہے ہیں. تو نو ڈاؤٹ ایکسپو میں ہمیں بھی گولڈن چانس ملتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ آ کے انٹریکٹ کریں, اپنے ریسرچ انٹرسٹ شو کریں تاکہ ہم ان سے کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکیں اور یولی ٹوگیدر وی کوڈ سالو مینی پرابلمس لائک پروڈکشن آف انڈیجنس ویکسینز اور سم ٹائم ایکٹیو سرویلنس آف ڈیزیزز اور سم ٹائم ایمرجنس آف نیو ڈیزیزز وچ آر آلریڈی پریویلنگ ان پاکستان, ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ریسرچ کی جائے. تھینک یو. دوسرا سر نا آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چونکہ اگر ہم پاکستانی پبلک کو دیکھیں یا ہمارا پاکستان کے ڈیٹا اگر چیک کیا جائے تو اس میں سر ہمیں یہ ملتا ہے کہ پر کیپیٹا پولٹری میٹ کنزمپشن یا اوور آل میٹ کنزمپشن بڑی کم ہے, جس کی وجہ سے ہماری ینگ جنریشن کے اندر یا نیو جنریشن کے اندر یہ آلریڈی ایگزسٹنگ پیپل ہیں, پاپولیشن ہے, اس کے اندر سر یہ اسٹنٹڈ گروتھ کا اور ڈیولپمنٹ کا برین ڈیولپمنٹ کا بہت میجر ایشو ہے. اس کو اگر ہم برائلر فارمنگ سے یا برائلر کنزمپشن سے کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ ایز اے ریسرچر, بینگ ایز اے اسکالر, کہ کوئی اس میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں میٹ کے اندر یا برائلر میٹ کے اندر جو کہ نقصان دہ ہوں ہیومن کنزمپشن کے لیے, لیڈیز کے لیے, یا کوئی ہارمونس لیول کی جس طرح کی کچھ متس ہیں مارکیٹ کے اندر, اب اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیں گے پلیز؟ تھینک یو ڈاکٹر بلال. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو رہا ہے پاکستان میں بیکاز ہمیں ہمیشہ ایک مکسڈ کمنٹس ملنے میں آئے کہ کیا ہمیں کمرشل پولٹری یوز کرنی چاہیے کہ نہیں. فرسٹ آف آل ہماری جو ایک نیشن کا ڈائلما ہے کہ ہماری اسٹنٹڈ گروتھ ہے نو ڈاؤٹ, کیونکہ ہمارے پر کیپیٹا پروٹین کنزمپشن بہت کم ہے, اور اس کے علاوہ وہ ہماری باڈی فزکس سے بھی پریٹی ایویڈنٹ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اسٹنٹڈ گروتھ ایگزیبٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں سب سے میجر سورس ہوتا ہے ہیلدی پروٹینز. اگر ہم کھائی جائیں ہمارے مسل میس ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ ایک ہیلدی مسل میس ہے, اور ویجیٹیبلز انڈیڈ وہ چیز کو ریپلیس نہیں کر سکتی, کمپنسیٹ تھوڑا بہت کر دیتی ہیں لیکن ریپلیسمنٹ نہیں جا سکتی. تو جہاں تک پولٹری میٹ کی بات ہے یا پولٹری پروٹین کی بات ہے, یہ ورلڈ وائڈ سب سے ون آف دا کلین سورس آف دا پروٹین ہے, اور اگر ایسی بات نہ ہوتی تو دنیا کی جو بھی ہائر انکم کنٹریز ہیں وہ کبھی بھی پولٹری میٹ یا ایگس ان میں سب سے کامن کھائی جانے والی پروٹین نہ ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو عوام ہے پاکستان کی, اب لٹریسی ریٹ الحمدللہ بڑا اچھا ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اویئر بھی ہوتے جا رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا اسپارک دینے کی ضرورت ہے کہ موو ٹورڈز مور ہیلدی سورسز آف پروٹین. اینڈ انڈیڈ ایگ اینڈ پولٹری میٹ آر ٹو آف دا ہیلدی سورسز آف دا پروٹین. دا گڈ تھنگ از دیٹ کہ ہم دودھ کے اندر تو چلیں پانی ملا کے ملاوٹ کر لیتے ہیں, لیکن آپ پولٹری میٹ یا ایگ کے اندر آپ کیا ملاوٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. سو آپ اس میں ویلیو ایڈیشن ضرور کر سکتے ہیں, جس طرح آپ کو ویلیو ایڈیڈ ایگس ملتے ہیں اومیگا 3 کے, اور لیکن ویلیو ڈیٹوریٹ نہیں کر سکتے آپ. اور یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ اب تو پاکستان کی جو پولٹری انڈسٹری آپریٹ کر رہی ہے, اور آپ آئی بلیو کہ جو ہم چکن یوز کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ براٹ اپ کیا ہوا چکن ہے جو ہم پاکستان میں یوز کر رہے ہیں.
لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، چونکہ آپ کی جو ہے وہ پی ایچ ڈی ایوین انفلوئنزا کے اوپر ہے اور آپ کے پاس ملٹیپل ڈیٹاز اویلیبل ہیں رائٹ ناؤ ان پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایوین انفلوئنزا ایک ایمرجنگ پرابلم بن جاتا ہے سم ٹائم برائلرس کے لیے، برائلر بریڈرس کے لیے، اسی طرح لیئر سیگمنٹ کے لیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ویکسینز کی ڈیولپمنٹ یا ویکسینز کا کیا میجر رول ہو سکتا ہے جس سے ایز اے پولٹری بزنس مین جو ہے وہ پولٹری بزنس کو ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ گرو کر کے مور پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں؟ تو اس میں آپ کی کیا سجیشنز ہیں بینگ ایز اے پی ایچ ڈی اسکالر ان ایوین انفلوئنزا پلیز؟ بیسیکلی ایوین انفلوئنزا اسپیشلی اگر ہم بات کریں لو پیتھوجینک یا ہائی پیتھوجینک کی 2003-2004 سے پاکستانی پولٹری انڈسٹری میں سرکولیٹ کر رہے ہیں اور کسی حد تک ہم نے بڑی سکسیزفل ویکسینیشن پروگرام سے انہیں کنٹرول بھی کیا، لیکن انفارچونیٹلی ہماری ویکسینیشن پریکٹسز جو ہیں پاکستان میں وہ بڑی ویری کر رہی ہیں. اب فار ایگزامپل وین وی ٹاک اباؤٹ H9N2 انیشلی موسٹ آف دا برائلر فارمرز ور ناٹ پریکٹسنگ H9N2 ویکسینیشن بیکاز وہ 40 ڈیز کا سائیکل ہے، اس میں اگر تھوڑا سا ڈپ لے رہے ہیں تو چلا جا رہا ہے، لیکن اب وہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ نہیں ہمیں ایون 40 ڈیز کے بھی گروتھ پیریڈ کے اندر ہمیں H9N2 کی ویکسین کرنی چاہیے. اگر آپ بیسیکلی ہم کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اور کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں وائرس کو، تو ڈیفینیٹلی ایک ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے کہ 80% فارمس کو ایٹ لیسٹ ہمیں ویکسینیٹ کرنا ہی چاہیے پاکستان کے اندر، اور اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ نیشنل لیول پہ پروٹوکولز ہونے چاہیے کہ برائلر میں جو H9N2 کی ویکسینیشن کا یہ پروٹوکول ہے. اور انفارچونیٹلی اگر H5 ری ایمرج بھی ہوتا ہے تو ہمارے پاس اپڈیٹڈ ویکسینز اویلیبل ہوں، اور یہ ایکڈیمیا ہی ہے بیسیکلی اسٹیک ہولڈرز جب ہمیں فیڈ بیک دیں گے کہ دس وائرس could be circulating in our system or environment, then academia should update the seed virus so that the vaccine should totally coincide with the circulating field strain in Pakistan. Thank you sir for your precious time. So nice of you sir. So nice.